آنے جا رہے ہیں، یہ بلوچستان کا میپ ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ یہاں پر ملا ہوا ہے۔ یہ حصہ ہے بلوچستان کا جو قریب 47% بلوچستان کا مانا جاتا ہے۔ یہاں پر کہیں گوادر پورٹ ہے جو ٹھیک ایران سے لگا ہوا ہے، جہاں کاشگر سے گوادر تک CPEC کو لایا جا رہا ہے۔ یہ حصہ پاکستان کا سندھ کہلاتا ہے، یہ پنجاب کہلاتا ہے، یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہلاتا ہے جو افغانستان کے ساتھ ووادوں میں الجھا ہوا ہے، اور یہاں یہ ایریا جس کو پاکستان نے آکیپائی کر رکھا ہے زبردستی، یہ پاک آکیپائیڈ کشمیر کہلاتا ہے جو بھارت کا حصہ ہے۔ لیکن بلوچستان اگر الگ ہو جاتا ہے، منرلز الگ ہوتے ہیں، آئل الگ ہوتا ہے، اور یہیں سے آئل اور منرلز نکالنے کے لیے اب امریکہ کو جھانسے میں لیا گیا ہے، اور امریکہ یہاں پر آ کر چین کی طرح کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے جس سے یہاں کے ریئر ارتھ میٹلز اور یہاں سے آئل ایکسپلور کر کے امریکہ اپنا راستہ بنا سکے۔ لیکن یہاں بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ٹھیک بغل میں ایران کا حصہ آتا ہے۔ دراصل امریکہ یہاں پر آ کر اپنا بیس بنا کر ایران کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا اس سب میں کوئی بھی انٹرسٹ یہاں پر نہیں دکھائی پڑتا۔ جو 47% حصہ یہاں پر یہ پورا پاکستان کا ہے، سندھ بھی الگ ہونے کی آگ میں ابل رہا ہے۔ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جہاں خیبر پختونخوا ہے، ایسٹ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، یہ سارے علاقے یہاں پر ہیں۔ یہ علاقہ بھی یہ پورا پاکستان آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ الگ ہوتا ہے تو بلوچستان یہاں پر نکل جاتا ہے، جس کے لیے بلوچستان کے یہ لڑاکے لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کو اب الگ کر کے رہیں گے۔ یہیں پر ٹرمپ کی نظر ہے کہ ٹرمپ یہاں پر آئے، لیکن ٹرمپ کو یہاں سے اتنا آئل نہیں ملے گا، اتنا ریئر ارتھ میٹل نہیں ملے گا۔ ٹرمپ کو یہاں سے ملے گا تو ایران پر نظر رکھنے کا ایک راستہ، جو کہ پاکستان نے ایران کے گلے میں دوستی کا ہاتھ ڈال کر ٹرمپ کو ایک پیچھے سے دروازہ دینے کی کوشش کی ہے۔ احمد مستقن میرے ساتھ بلوچستان کے ہمارے سینئر جرنلسٹ USA سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ شاردیندو میرے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں۔ احمد بھائی بہت سواگت ہے آپ کا۔ ہم لگاتار چرچا بلوچستان کو لے کر رہے ہیں، اور بلوچستان جس جنگ میں اس وقت ملوث ہے، جس میں شامل ہے، اس جنگ کا ایک ہی انجام ہو سکتا ہے کہ بلوچوں کے ہاتھ میں ان کی زمین، ان کی طاقت آئے۔ لیکن اگر مجید بریگیڈ کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اگر بلوچ لبریشن آرمی کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا جاتا ہے، تو جس 47% کے لیے یا اس بڑے حصے کے لیے بلوچستان لگاتار لگا ہوا ہے، امریکہ اس کو پلیتا لگانے کی اپنے فائدے کے لیے کوشش نہیں کر رہا۔ یہ آپ کا بہت بہت شکریہ راجیو بھائی، اور جس طرح سے آپ نے نقشہ بتایا ہے، میں اس کا بھی آپ کے لیے بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کے جو محبت ہے ہنگلاج ماتا مندر کے جو لوگ ہیں بلوچوں کے لیے، میں اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ دیکھیں، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہ اس کو جو ہے سبز باغ دکھا دیا ہے پاکستان کی یہ ڈیسیور نے۔ عمر بھائی اس سے پہلے آپ جواب پورا کریں، ہم نے نقشے میں بلوچستان الگ کر دیا ہے، باقی کام آپ کا۔ بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ۔ دیکھیں راجیو بھائی، دیکھیں یہ جو ان کو سبز باغ دکھایا ہے ٹرمپ کو، اور یہ ٹرمپ جو ہے آپ کو جیسے معلوم ہے کہ اس کا فیوریٹ کھانا میکڈونلڈ برگر ہے، میکڈونلڈ برگر ہی کھاتا ہے ہر روز ہی، تو اس کے آپ سوچ لیں کہ عقل اس کا زیادہ اچھی طرح کام نہیں کرتا ہے بالکل۔ اب انہوں نے ہمارے اوپر اگر لگا دیا ہے، ان بلوچوں کے اوپر، کہ یہ بھائی دہشت گرد ہیں، تو ان کا میں نے وہاں آرٹیکلز کچھ پڑھے میگزینز میں، تو لگا انہوں نے کہا بھائی ہمارے صحت پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ہم کوئی پاکستان کے طرح IMF کے تو ہم بھکاری نہیں ہیں کہ ہمارے IMF سے کوئی چندہ بند ہو جائے گا، یا امریکہ سے تو یہ جو بھی اب 20 سال سے جو تحریک بلوچوں کی چل رہی ہے، یا اس سے پہلے جو چلی ہے، اس میں امریکہ سے تو ایک کوڑی بھی نہیں گیا ہے۔ یہ لوگ تو وہیں اپنے طور پہ اپنے سیلف فائنینس اور
اس طریقے سے یہ اپنے اسٹرگل کر رہے ہیں. اس کو امریکہ کے لیبل سے فرق کیا پڑتا ہے بلوچوں کو؟ یہ تو پنجابی ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف 1500 لوگ ہیں اور ان کے جو سالہ اعلیٰ ہے وہ محسن نقوی، انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو تو صرف ایک ایس ایچ او کا کام ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ یہی بات یہ لوگ 71 میں کر رہے تھے بنگلہ دیش کے وقت میں. اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کچھ شرپسند ہے جن کو کہ ہندوستان کی حمایت حاصل ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بنگلہ دیش میں. اور آپ نے دیکھا کیا ہوا. اب وہی نیریٹو یا بلوچستان میں دہرا رہے ہیں. ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو امریکہ ہے جس نے ہمیشہ ہی پاکستان کے فوجیوں کا ساتھ دیا ہے، وہ جو ہمارے یہاں دیکھیں ڈیلی وار کرائمز ہو رہے ہیں، ڈیلی وار کرائمز ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ امریکہ کو اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اگر عاصم منیر جو ہے سم گاڈ ڈیم براؤن بلوچ کو مارتا ہے، یا گاڈ ڈیم براؤن پشتون کو مارتا ہے، یا گاڈ ڈیم براؤن ہندو کو مارتا ہے، تو یہ جو سفید وائٹ سپریمیسسٹ گورنمنٹ ہے امریکہ کی، اس کے صحت پہ کچھ اثر نہیں پڑتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے عاصم منیر کو کھلی چھٹی دے دیا ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ نسل پرست ہیں، یہ ہمیشہ سے نسل پرست رہے ہیں، لیکن اس وقت جو وائٹ ہاؤس میں ہیں وہ تو سب میں زیادہ نسل پرست ہے. وہ جو بیچارے میکسیکن آتے ہیں یہاں کام کرنے کے لیے، ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے کلر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کو نام دیتا ہے. کانوں کو یہ حد سے زیادہ نفرت کرتا ہے. اس کے کابینہ میں کوئی کال اس نے نہیں لیا ہے. اس قسم کا شخص ہے، بہت ہی نیرو مائنڈڈ آدمی ہے. اس سے مجھے تو پتہ نہیں امریکہ کو کون سے کونے میں لے جائے گا. بلوچ فریڈم موومنٹ پر امریکہ کے اس یو ٹرن کا کتنا بڑا اثر پڑتا دکھ رہا ہے ہمر مستقن آپ کو؟ ہمیں زیرو اثر پڑتا دکھ رہا ہے، زیرو. ہمارے اوپر کوئی ٹرمپ صاحب کے یا امریکیوں کے اس سے ہمیں کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہم تو جیسے بار بار ہمارے جو بھارت ماتا کے بیٹے بیٹیاں ہیں ان سے ہمارا درخواست ہے کہ بھائی دیکھیں ان گوروں کو، چاہے یہ امریکی ہوں یا برطانوی ہوں، ان کے مقابلے میں مہربانی کر کے روس چین سے بات کر کے ان کو اس خطے میں آنے ہی نہ دیں. بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے جب یہ آپس میں ان کی تھوڑی بہت جو بھی کچھ مسائل ہیں اس میں یہ پڑھ کے جو ہے نا امریکیوں کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، یا برطانوی گوروں کے لیے. انہوں نے کیا کم بھارت کو نقصان پہنچایا؟ یہ جو پاکستان کا بٹوارہ انہوں نے کرایا، اگر یہ نہیں کراتے راجیو بھائی، مجھے 100% میں شور ہوں کہ اس وقت جو ہے انڈیا دنیا کا نمبر 1 پاور ہوتا. لیکن ان پنجابی جہادیوں نے اپنی کم ظرفی سے، اپنی کم نظری سے، اپنے جہادی مائنڈ سیٹ سے انسانیت کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا. اور آج بھی یہ وہ جو دم ہلا رہے ہیں امریکہ کے آگے، چائنا کے آگے، اور